الفاتحہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ووكيلنا وكفيلنا وسراجنا ونظامنا وقطبنا وعلانا وفريدنا وغوثنا وغيثنا ومغيثنا واشرفنا ونورنا ونور عيوننا ونور ديننا ونور اسلامنا ونور قلبنا ونور قرآننا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حصول برکت کے لیے مدینے کی جانب لو لگاتے ہوئے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آپ بالکل مطمئن رہیں کیونکہ میں جانتا ہوں اب وقت بولنے کا نہیں بلکہ چپ رہنے کا ہے، لیکن آپ لوگوں کی جو عاشقی آج دیکھی خدا کی قسم کل کا جو صدمہ تھا وہ دور ہو گیا۔ واہ جوناگڑھ والوں آپ کی عاشقی کو سلام، اور اللہ احمد مصطفیٰ کے صدقے یہ عاشقی کو آپ کی نسل در نسل سلامت رکھے۔ اللہ ہمیں عشق مصطفیٰ پر جلائے اور عشق محمد الرسول اللہ پر اللہ ہمیں موت نصیب۔ آج کوئی یہ نہ سمجھے کئی ایسے پاگل ہیں جو ہماری اس دیوانگی پر جلا کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں کیا ہو گیا ہے، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ سڑکیں دیکھتے ہیں، بس بیٹھتے ہیں تو خاموش، بیٹھتے بھی نہیں، ایسے بیٹھتے ہیں کہ جن کو جلن ہوتی ہے وہ جل جاتے ہیں اور جو عاشق ہوتا ہے وہ جھوم جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے، اے عاشقوں خدا کی قسم آج دل اتنا خوش ہوا کہ یہ بات یاد آ گئی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر اللہ سے سفارش کریں گے اور ان جہنمی بندوں کو، گنہگار بندوں کو حضور کی شفاعت پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کرے گا۔ وہاں منادی ہوگی، اعلان ہوگا، حضور فرشتہ حضور فرمائیں گے جب نام لے کر، یا اللہ وہ میرا فلانا بندہ، وہ میرا فلانا بندہ، وہ بندہ، وہ بندہ، وہ کہیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے حضور کے امتی، وہ میرا امتی، وہ میرا امتی، حیرت میں پڑ جائیں گے لوگ کہ ہم تو یہ جانتے بھی نہیں تھے کہ حضور ہم کو جانتے یا نہیں جانتے، حیرت میں ہوں گے۔ اور ہمارا نام لے کر حضور نے ہماری بخشش کروائی تو ان کی اس حیرت کو فرشتے اس طریقے سے توڑیں گے کہ وہ کہیں گے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ حضور ہمیں جانتے کہ نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، حضور نے ہم کو نہیں دیکھا۔ ارے ہم نے نہیں دیکھا، میرے آقا نے تو قیامت تک آنے والے سب کو دیکھا ہے، قیامت تک آنے والے عاشقوں کو دیکھا ہے۔ وہ فرشتہ کہے گا کہ تم ان لوگوں کے نام مصطفیٰ نے لیے ہیں جو بڑے پرہیزگار تو نہیں تھے، لیکن حضور کی میلاد کے موقع پر جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، محفلیں سج جاتی تھی، تم دیوانوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے۔ حضور کو یہ ادا اتنی پسند آتی کہ حضور اللہ کے دربار میں خاص عبارت لگا کر ان محفل میں آنے والے کی بخشش کروا دے۔ خاص عبارت سے ہوتی ہے، یہ بیٹھنا ایسا خالی نہیں جاتا، سمجھے؟ وہ بیچارے چلے لگاتے ہیں، 40 دن جاتے، 4 مہینے جاتے، 4 سال جاتے، کوئی افریقہ جاتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے، کوئی کدھر جاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں پا سکتا جو دیوانہ یا 2-3 گھنٹے پا کر بیٹھ کر پا لیتا ہے۔ یہ شان دیوانوں کی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کی سنت ادا کرتے ہیں، ہم کس کی محبت میں بیٹھے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھو بھائی، ابھی آپ کے گھر بچہ پیدا ہو تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بھائی تمہیں تو ہوتی ہے، تمہارے بھائیوں کو بھی ہوتی ہے، بہنوں کو بھی ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی ہوتی ہے، خاندان والوں کو بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں کو بھی ہوتی ہے۔ تو مبارکباد دینے آتے ہیں، جب مبارکباد دینے آتے ہیں نا تو خالی ہاتھ کوئی آتا ہے؟ کوئی کپڑا لے کے آتا ہے، کوئی پیسے رکھ کے جاتا ہے، کوئی کچھ اور لے کے آتا ہے، کوئی کھلونے لے کے آتا ہے نا بھائی؟ پھر بچے کو دیکھتے، خوبصورت بچہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، تمہارے گھر میں چاند آیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے گھر میں چاند آیا۔ کوئی کہتا ہے ماشاءاللہ تمہارے گھر تو سورج آیا، کوئی کہتا ہے تمہارے گھر ہیرا آیا ہے، کوئی کہتا ہے تمہارے گھر نگینہ آیا ہے۔ ابے نادان، اگر ہم خاکیوں کے گھر میں کوئی خاکی آ جائے تو ہم کہے چاند آیا، سورج آیا، نگینہ آیا، ہیرا آیا، لیکن آج اس کی آمد ہے، خدا کی قسم تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے گھروں میں بچے اگر خوبصورت پیدا ہو جائے تو یہ کہتے چاند آیا، آج اس کی آمد ہے جس کے صدقے میں چاند پیدا ہوا، آج اس کی پیدائش کا دن ہے کہ جس کے صدقے میں سورج پیدا ہوا ہے، جس کے صدقے میں ہیرے پیدا ہوئے ہیں، جس کے صدقے موتی پیدا ہوئے۔ اور یہاں خاکی پیدا ہوا، وہاں نوری پیدا ہوا۔ آج اس کی بات پر نہیں، باقی دیوانے ہوتے نا جواب بھی بڑے اچھے اچھے دے دیتے کہ یار آج تمہارے یہاں عید میلاد النبی پہ اتنی سجاوٹیں کرتے ہو، کیونکہ پھر وہ سب عاشقوں کے محلے میں جاتے ہیں نا مخبری کرنے کے لیے، ویڈیو بھی اتارتے ہیں، کئی لوگوں کو گمراہ اس طرح کرتے، سیدھے سادے جاہلوں کو، کہ دیکھو کتنا خرچہ کرتا۔ یہ سب بدعت ہے، سجانا بدعت، سریجے لگانا بدعت۔ میں نے کہا جب تو اس کو بدعت مانتا ہے تو تیری کوئی مسجد ایسی خالی نہیں جس میں مینارہ نہ ہو، تو یہ مینارہ بھی تو بدعت ہے۔ حضور کے زمانے میں کہاں مینارہ تھا مینارہ؟ ارے تو مینارے کو چھوڑ، نماز جو پڑھتا ہے تو نماز میں تو بدعت کرتا ہے۔ اے جوناگڑھ والوں، نماز پڑھتے ہو تو نیت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو کیا حضور کے زمانے میں نیت تھی؟ ڈرتے کیوں؟ نہیں تھی، نیت نہیں تھی پہلے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں صدیق اکبر نے نیت کروائی۔ اب نمازوں میں نیت مت کرو، یہ بھی تو بدعت ہے۔ ہم نے کہا مینارہ کیوں لگایا اتنا اونچا؟ توڑ مینارہ، یہ بھی تو بدعت ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی نیکی کا کام ہے،
وہ اذان کے فروغ کے لیے کام دیتا ہے. میں نے کہا نادان، ہم یہ جو سجاوٹیں کرواتے ہیں نا، یہ حضور کی آمد کی جو عشق مصطفیٰ کا ذکر ہے اس کے فروغ کے لیے کام دیتا ہے. عاشقوں کا عشق بڑھتا ہے، جذبات عشق پیدا ہوتا ہے. پھر کہتے یہ اتنی سجاوٹیں تم کرتے ہو، اتنا خرچہ لاکھوں روپے کا کرتے ہو، اگر یہ سارا روپیہ جمع کر دیا جائے تو کتنی غریب بچوں کی شادی ہو جائے. ان کو بھی غریب بچیاں عید میلاد میں یاد آتی، اس کے پہلے کبھی یاد نہیں آتی. خود کے بیٹی کی شادی میں محلہ سجاتا ہے، جب یہ بات یاد نہیں آتی. حضور کی ولادت کے دن یہ ساری باتیں یاد آتی ہے. ایک دیوانے نے بڑا پیارا جواب دیا. جب اس کو سوال کرتے کہ یہ اتنا سارا تم خرچہ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، تم روکتے نہیں؟ اس نے کہا ہاں میں بھی سوچ میں ہوں کہ ہر سال کعبے کا غلاف کیوں بدلتے ہیں. ایک کعبے کے غلاف کی قیمت ہے $5,25,000. کتنی قیمت ہے؟ اور اکھا سال تک اس میں سونے کا کام ہوتا ہے، اور کپڑا بھی اتنا بھاری ہوتا ہے. یہ بھی پاگل لوگ ہیں کہ ہر سال کعبے کا غلاف کیوں بدلتے ہیں، ان کو بھی روکو. اس نے کہا یار یہ تو کعبے کی عظمت کے لیے بدلتے ہیں اور محبت کی بات ہے. ہم نے کہا نادان، یہ سجاوٹ بھی کعبے کے کعبہ کی عظمت کی بات ہے اور محبت کی بات ہے. اور آج ہم کیوں خوشی نہ منائیں؟ یہ تو دیوانوں اور عاشقوں کا شیوا ہے، یہ تو خدا کے وفاداروں کا یہ ایک ڈھنگ ہے، رنگ ہے. آج ہم کہتے دھوم مچا دو آمد، کیا کیا نعت پڑی تھی مننے نے، دھوم مچا دو آمد کی، آ گئے سرکار. تو خالی ہم دھوم مچا دے؟ ابے ہمارے دھوم مچانے پہ تورا شرک اور بدعت نظر آتی ہے، آمد مصطفیٰ پر رب نے دھوم مچائی، اس پہ نظر تیری نہیں گئی؟ رب نے کیسی دھوم مچائی؟ او فرشتوں ادھر آؤ، ستارے اکٹھا کرو اور آمینہ کی چھت پہ اتار دو، دھوم مچاؤ، میرا محبوب پیدا ہونے والا. چاند سے کہہ دو فوکس بن کر آمینہ کی چھت پر چلا جائے، دھوم مچا دے، میرا محبوب آنے والا ہے. او فرشتے، آج محبوب پیدا ہونے والا ہے. پورے عرب میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب لڑکے پیدا ہوں گے، دھوم مچا دو. رب نے دھوم مچائی نہیں دیکھا؟ اللہ نے فرمایا فرشتوں پورے عرب میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کر دو، آمد مصطفیٰ کی ہونے والی ہے. آمد مصطفیٰ پر رب نے تو ایسی دھوم مچائی جو ہماری طاقت میں بھی نہیں. بیماروں کو شفا دے دی، بن موسم کے پھل لگ گئے، سارے باغیچے ہرے بھرے ہو گئے. آج ہم گئے نا ادھر تو سارے اتنے سارے آمبے لگے تھے پورے باغیچوں میں، تالاڑا میں، لیکن ایک پہ بھی کیری نہیں تھی. میں بھائی کیری کیوں نہیں ہے؟ کہ ابھی اس کا سیزن نہیں ہے. کیسا برکت والا نبی ہوگا، خدا کی قسم بغیر موسم کے پورے عرب کے سارے درختوں پر پھل لگ گئے تھے بن موسم. یہ اللہ نے دھوم مچائی. اندھے ہو گئے ہو، خدا کیسی دھوم مچا رہا ہے. کوئی اندازہ بھی لگاتا ہے؟ ارے تم اپنے جیسا نبی کو کہتے ہو، نبی کی پیدائش ہمارے جیسی نہیں. جو دنیا میں تشریف لائے نا مصطفیٰ، وہ آنا مصطفیٰ کا ہمارے جیسا نہیں. اور کتنی ساری اور بات بھی کرتے ہیں تو کون کرتے؟ بڑے بڑے عالم کرتے، بڑے بڑے علامہ کرتے، اور جو اپنے آپ کو بڑے مفتی اور جماعت کے امیر کہتے ہیں، وہ سارے یہ باتیں کرتے ہیں. تو کیا ان کے پاس علم نہیں ہے؟ علم ہے، علم ہے. پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ تو ان سے زیادہ علم تو شیطان کے پاس نہیں تھا نا شیطان کے پاس. اب گستاخ تو کہیں کا بھی ہو گستاخ ہوتا ہے، اور یہ دلیل بن گئی ہے کہ گستاخ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے نا بھائی. آج اگر ہمارے میں کئی ایسے ہیں بیچارے جو نہ سمجھے، اگر کوئی باہر سے آ جائے، افریقہ سے کوئی بڑا عالم، اس کا شورا ہوتا تو چلے جاتے ہیں، یار اتنی دور سے آئے. ارے بھائی احمد آباد سے اگر آئے اور گستاخ ہو تو وہ بھی گستاخ ہی ہے، اور افریقہ سے اگر گستاخ آئے تو بھی گستاخ ہے. پھر مکہ سے آئے اور گستاخ آئے تو وہ گستاخ ہے. ارے زمین سے آئے تو بھی گستاخ ہے، اور گستاخ اگر آسمان سے آ جائے تب بھی وہ گستاخ ہی ہے.
آج ہم کہتے کہ یار یہ تو وہاں سے آئے، ان کا ادب کر لو. تو عزازیل کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا. اب کوئی یہ مجمع میں ایک بھی ایسا ہے جو اس کو اتنی رعایت دے دے، اس کا ادب کر لے، یار آسمان سے آیا ہے کوئی رعایت دینے والا؟ اتنا بڑا عالم ہے، فرشتوں کا استاد ہے کوئی اسے رعایت دینے والا؟ نہیں. نبی کا گستاخ آسمان سے بھی آ جائے، فرشتوں کا استاد بن کر کے آ جائے، بڑا علم رکھنے والا ہو، تب بھی وہ گستاخ ہے. ہم کہیں گے یہ مردود ہے، اس کا علم قبول نہیں. آج لا کی حدیثوں کی کتابیں ہم کو بتا دے، قرآن کی اونھی سیدھی تفسیریں کر دے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کچھ نہیں. عاشقوں کا دل اسے قبول کرتا ہی نہیں، کبھی قبول نہیں کرتا. کیوں؟ کہ وہ آمد مصطفیٰ کی خوشی نہیں مناتے. ہم تو ایک ہی ترازو میں تول لیتے، زیادہ بحث میں نہیں پڑتے. اگر بہت محبت کے دعوے کرتا ہے نا تو عید میلاد کا انتظار کرتے کہ ولادت مصطفیٰ پر اس کے چہرے پر خوشی آتی ہے یا کیا غم آتا ہے. بس جو عید میلاد النبی کے دن مسرتوں میں رہتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، اس کی ہر ادا مقبول ہے، ہر ادا کامیاب ہے. ہم آج دیکھو کیسے کیسے نعت خوان تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، وہ جب نعتیں پڑھتے تھے نا ایک ایک شعر پر میرے ذہن میں بیان بدلتا تھا. کیسی کیسی نعت. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام. اعلیٰ حضرت آپ نے اتنا اونچا کلام لکھ دیا، کوئی سمجھ بھی نہ سکے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو سب نے چمک پائی. اس میں اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کا نچوڑ رکھ دیا، پوری دنیا کا نچوڑ رکھ دیا. یہ چاند نے بھی چمک پائی ہے تو مصطفیٰ سے پائی ہے، مصطفیٰ سے پائی ہے. ستاروں نے درخشندگی پائی ہے تو مصطفیٰ سے پائی ہے. سمندر نے روانی پائی ہے تو مصطفیٰ سے پائی ہے. موجوں نے طغیانی پائی ہے تو مصطفیٰ سے پائی ہے. وہ پھولوں نے چٹک پائی ہے تو مصطفیٰ سے پائی ہے. دنیا کی تمام اشیاء تم اٹھا لو، جس کو جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے در سے ملا. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ مجھے مصطفیٰ کے در سے ہٹ کر کے ملا، وہ قابل قبول ہی نہیں. کیونکہ حضور نے فرما دیا رب موتی انا قاسم، رب موتی انا قاسم، خدا دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. اب مصطفیٰ کے در کو چھوڑ کر دوسری باتیں چھوڑو، خدا ہی نہیں ملتا، خدا ہی نہیں ملتا. تمہارے یہاں صبح جھاڑو والنے والے آتے ہیں نا بھائی، اس کو کیا کہتے ہو تم لوگ؟ بھنگی. وہ بھنگی سے پوچھ لینا صبح اٹھ کے کہ مالک کتنے ہیں. بھنگی سے پوچھنا کیا جواب دے گا؟ ایک. سکھ سے پوچھو مالک کتنے، کہے گا ایک. اور جو خدا کو ایک مان لے وہ مواحد ہو گیا. ہم نے کہا پروردگار عالم یہ کہتا ہے مالک ایک ہے، یہ مواحد ہے. اللہ کے کہتا پھرے میں نہیں مانتا. اللہ یہ تو تجھے ایک مانتا ہے. اللہ نے کہا یہ بھلے مانتا رہے، میں نہیں مانتا. کیوں پروردگار عالم؟ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب تم کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. جو محبوب کے کہنے سے مجھے ایک مانتا ہے وہ مواحد ہے. اللہ تعالیٰ نے تو محبوب کے کہلوائے بغیر مواحد بھی نہیں مانا. پھر دوسری بات ہے تمہارے جو نبی کو چھوڑ کر دوسری باتیں کرو کہ اللہ مانے گا؟ اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. نبی کو اپنے جیسا تم نے کہہ دیا. تو کل میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ جبریل فرشتے آئے، اللہ کے رسول کو دبایا، سانپ چڑھا. اب بشر میں کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ جاؤ سارے علماء سے پوچھو، کسی بشر نے فرشتے کو نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا. آپ میری بات سمجھے نہیں. آپ کے وہاں کسی کی میت ہوئی ہے، تمہارے دادا پردادا دادی، تم نے ان کو مرتے ہوئے دیکھا؟ کیا دیکھا؟ کیسے مرے؟ نہیں دیکھا تم نے کچھ بھی. دیکھا تب بھی نہیں دیکھا. دیکھا تو اس مرنے والے نے فرشتے کو دیکھا. اس نے اسرائیل کو دیکھا. جو فرشتے کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا. فرشتے کو جو دیکھ لیتا ہے آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، ناک میں سے خون آ جاتا ہے. ہم کہتے بابا آنکھیں بند کر، کہ نہیں کروں گا، فرشتے کو دیکھا ہے.
ہے نا، پھر ہل بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا. فرشتے کو دیکھ لیا، پھر اس دنیا سے رحلت ہو گئی. وہ اپنے جیسا کہنے والے تو دیکھ لے تو پھر تو کچھ نہیں دیکھ سکتا. یہ مصطفیٰ تو معانقہ کر رہا ہے، معانقہ کر رہا ہے. اور شان مصطفیٰ کی کتنی بڑی ہے. دیکھو شان پر بات یاد آ گئی، حضور کی شان دیکھ. وہاں کوئی طور پر کیا ہوا تھا؟ ربی ارنی انظر الیک، یا رب تو مجھے جلوہ دکھا. تو اللہ نے شرط کیا رکھی؟ تو نہیں دیکھ سکتا. پھر شرط کیا رکھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کا دل چہرہ اتر گیا کہ میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے کہا لیکن چہرے پہ چمک آ گئی کہ کوئی راستہ ہے. اللہ نے کہا ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں. بڑے غور سے سننا اس بات کو. ایک تجلی، ذات رب کی بات نہیں، نظارے رب کی بات نہیں، صرف اس کی ایک تجلی. کہا میں تجلی پہ ڈالتا ہوں، پہاڑ اگر میری تجلی کو برداشت کر لے تو تو بھی دیکھ لے گا. کیا بولے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اس تجلی کو اگر پہاڑ برداشت کر لے تو تو بھی دیکھ لے گا. مطلب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو پہاڑ کی طاقت سے ملایا کہ اتنی تیری طاقت، پہاڑ اگر چین کو برداشت کر لے گا تو تو بھی برداشت کر لے گا، اور اگر پہاڑ برداشت نہیں کر سکا تو تو بھی برداشت نہیں کر سکے گا. اللہ نے ایک تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا. یہاں طاقت بتائی. اور یہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا آیت قرآن کی اگر ہم نازل کرتے قرآن کو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتا ہے ہم اس پاک قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو مارے خوف کے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ پھر تم نے کہاں نازل کیا؟ کہا میں نے پہاڑ پہ نہیں نازل کیا، میں نے میرے محبوب محمد پر قرآن کو نازل کیا. کیوں کہ جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا اس قرآن کو مصطفیٰ اٹھاتا. نزل علی محمد، محمد پر نازل فرمایا. پھر کوئی یہ نہ کہتے دیکھو رب بھی کیسا حکمت والا رب ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی پر نازل فرمایا، اپنے رسول پر نازل فرمایا. کیوں کہ وصف نبوت سے قرآن اٹھا بھی لے بھائی، وصف رسالت سے قرآن اٹھا لے. لیکن رب نے کہا نہیں، رسالت بھی سائٹ پہ، نبوت بھی سائٹ پہ، لیکن ذات محمد اس طاقت کا مالک ہے کہ جو چیز پہاڑ نہیں اٹھا سکتی وہ محمد الرسول اللہ اٹھاتا. جن نبیوں کی طاقت پہاڑ سے ملائی، تو یہاں تو نبیوں کے نبی، آپ کی شان کتنی بلند بتائی. اللہ کی قسم اگر حضور کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور آمد مصطفیٰ کو ہم سمجھنے لگ جائیں تو یہ نعت میں شعر پڑھا انہوں نے، حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. سنتے تو ہو نا یہ شعر، بار بار سنتے ہو، سمجھتے بھی ہو. ابھی پورا بیان نہیں کرتا، اشارہ کر دیتا ہوں. جب حضرت حلیمہ آئی نا مکے میں تو حالت کیا تھی آپ کی؟ بہت غریب تھی، بھوکی تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. بکریاں زمین پر گر کے بیں بیں کرتی تھی، اور اونٹنی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ہڈے باہر آ گئے تھے، چلنے کی طاقت اونٹنی میں نہیں تھی. بہت سنبھالا اونٹنی کو. لوگوں نے کہا چل حلیمہ ہم جاتے مکہ، عورتوں نے کہا بچے لینے کے لیے جاتے ہیں، تو بھی چل. حلیمہ نے کہا کیسے آؤں، میری اونٹنی میں جان نہیں. کہا کیسے بھی کر کے پہنچ، بچہ لے آتے ہیں، بچوں کو پالیں گے، امیروں کے بچوں کو پالیں گے، دودھ پلائیں گے، ہمیں انعام ملے گا، ہمارا مہینہ بھر کئی مہینوں تک ہمارا گزران چلتا رہے گا. حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے. سب عورتیں نکلی، دھڑا دھڑا آگے بڑھ گئی. حضرت حلیمہ کی اونٹنی تو بیمار تھی، کمزور تھی، بھوکی اور پیاسی تھی. اٹھایا، چلے، تھوڑا چلے، بیٹھ گئی، پھر تھوڑا چلے، پھر بیٹھی، پھر اٹھایا، پھر چلے، بیٹھ گئی. یوں کرتے کرتے وہ عورتیں تو مکہ پہنچ بھی گئی. سارے امیروں کے بچوں کو لے لیا اور واپس پلٹ کر آئی. ابھی تو حلیمہ جا ہی رہی تھی. عورتوں نے کہا حلیمہ اب کیا جاتی ہے، سب بچے تو امیروں کے بچے سب نے لے لیے، اب تو ایک ہی بچہ بچہ ہے حلیمہ، ایک بچہ بچہ، اور وہ یتیم ہے. اب یتیم بچے کو پالے گی، باپ ہی نہیں، انعام کون دے گا؟ حلیمہ کے دل میں خیال آیا پلٹ جاؤں کا، چلو اب یہاں تک آئی ہوں تو چلی جاؤں. مکہ آئی حلیمہ. غزوہ کے بازار میں بار بار اونٹنی بیٹھ جاتی،
یہاں سے وہ تھمبے تک جائے تو بیٹھ جائے، پھر حلیمہ اٹھائے، پھر تھوڑا آگے جائے تو پھر بیٹھ جائے، پھر تھوڑا آگے جائے پھر بیٹھ جائے۔ قصبہ والوں نے دیکھا کتنی کمزور اونٹنی ہے۔ حضرت حلیمہ پھر جب مکہ میں داخل ہوئی، جہاں اونٹنی بیٹھی وہیں چھوڑ دی، آگے بڑھی۔ لوگوں نے کہا حلیمہ بچے تو سب چلے گئے۔ حضرت عبداللہ عبد المطلب کی گود میں ایک بچہ تھا، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا بچہ لینے آئی۔ کہا بچے تو سب چلے گئے، یہ ایک بچہ بچا ہے جو یتیم ہے، یتیم ہے۔ دل میں خیال آیا اس یتیم کو لے کر کیا کروں گی، کچھ انعام نہیں ملے گا، سوچا پلٹ جاؤں، پھر خیال آیا لاؤ چہرہ تو دیکھ لوں بچے کا۔ کہا عبد المطلب ذرا بچے کا چہرہ تو دکھا دے۔ ہائے میں آج کے بدعقیداؤں سے اس زمانے کے کافروں کو سلام کرتا ہوں۔ کہا حلیمہ نے کہا ذرا چہرہ بچے کا دکھا دے۔ عبد المطلب نے جب کپڑا ہٹایا تو حلیمہ کیا فرماتی ہے، میرے دل نے آواز دی جب حضور کے چہرے پر میری نظر پڑی کہ حلیمہ یہ یتیم نہیں، یہ تو یتیموں کا والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے بے ساختہ میرے ہاتھ بڑھ گئے، کہا یہ بچہ مجھے دے دو، یہ نورانی بچہ مجھے دے دو۔ عبد المطلب نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، میرا بچہ جب تمہارا دودھ پیے گا تو حلیم التبا بنے گا۔ حضرت حلیمہ کو بچہ دیا، حلیمہ نے لیا گود میں۔ جیسے حضور کو گود میں لیا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے ابھی تو میں نے گود میں لیا، میرے جسم کی ساری کمزوری جاتی رہی، میرے سینوں میں دودھ بھر گیا۔ حضرت حلیمہ سوچنے لگی کہ یہ بچہ بہت برکتی ہے، بہت برکتی بچہ ہے۔ حلیمہ نے سوچا چلو اب یہاں آئی ہوں تو کعبے کا طواف کر کے جاؤں۔ اب کعبے کا طواف جیسا بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا، سبھی کافر کرتے تھے۔ حلیمہ گئی، جب کعبے کا طواف کرنے کے لیے گئی، وہاں ایک پتھر پڑا تھا، ایک پتھر پڑا تھا جس کو ہم سنگ اسود کہتے ہیں۔ اس کی شان تو بعد میں پتا چلی، لیکن یہ شاندار پتھر تو پہلے سے تھا۔ جب حلیمہ کہتی ہے میں لے کر کے گئی تو وہ پتھر اڑا، حضور کا بوسہ لیا اور واپس چلا گیا۔ حلیمہ کہتی ہے میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، میں تعجب میں پڑ گئی کہ یہ کیسا بچہ ہے کہ پتھر اڑ اڑ کے آتے اور ان کو بوسے لے کے جاتے۔ حلیمہ چپ رہی، کسی کو کچھ نہیں بولا، طواف کر لیا۔ پھر جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہاں گئی، دیکھا تو وہاں اونٹنی نہیں تھی، وہاں اونٹنی نہیں تھی، گھبرا گئی میری اونٹنی کہاں گئی۔ حلیمہ حضور کو گود میں لے کر مدینہ کی گلیوں میں اونٹنی ڈھونڈتی۔ حلیمہ کو تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ حضور کا گھر کون سا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچی تو حلیمہ کی اونٹنی مصطفیٰ کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھے ہوئے بیٹھی تھی۔ کل کے جانوروں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ مصطفیٰ کی چوکھٹ ہے۔ حلیمہ کہتی ہے حضور کو لے کر جیسے میں اونٹنی پر بیٹھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری اونٹنی میں کسی نے ہوا بھر دی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے لگام کھینچی، اس کی اعضاء میں مستی، جسم میں چستی، بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے ان غزوہ کے بازاروں سے گزری، اور غزوہ کے بازار والوں نے، دکانداروں نے کہا اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے۔ اتنی تیز رفتار اونٹنی چلی کہ جو عورتیں پہلے نکل گئی تھی، حضرت حلیمہ ان کی بھی اوورٹیک کر گئی۔ جب ان سے آگے بڑھی، ان عورتوں نے کہا او حلیمہ یہ تیرا کیا حال ہے؟ خدا کی قسم وہ نبی کو 40 سال کے بعد نبی ہونے والا بولنے والوں سنو، یہ تو بچپنا مصطفیٰ کا ہے۔ حضرت حلیمہ جب حضور کو لے کر چلتی تھی، خدا کی قسم جس راستے سے مصطفیٰ گزرتے تھے سارا راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا، سارا راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جب میں گزری ان عورتوں سے آگے بڑھی، عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تو نے مکہ سے خوشبو خرید لی ہے؟ حلیمہ کیا تو نے خوشبو خریدی ہے؟ تو چلتی ہے تو تیرے چلنے سے سارا راستہ خوشبودار ہوتا ہے۔ حلیمہ پلٹ کے کہتی ہے خوشبو نہیں خریدی، یہ تو محمد امین کے چلنے کی خوشبو آ رہی۔ حلیمہ کہتی ہے میں پہنچی اپنے گھر، جب گھر گئی تو گھر کا مرنڈا تھا۔ بھئی گھر ہوتا ہے نا، اس کے آگے نہیں آنگن کہتے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہاں تو سب ڈیلیاں ہی ہیں،
یہ ڈیلی سمجھ لو جو باہر کی کھلی ہوتی ہے اس کو پھلیا، جو حضرت حلیمہ کا جو پھلیا تھا ایسا پکا نہیں تھا دیوار والا، کچا تھا، لکڑیوں سے بندھا ہوا، اس کے اندر درخت بھی تھے جو سوکھ گئے تھے۔ حلیمہ کی بکری اندر بے بے کرتی تھی، پڑی تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں کیونکہ بھوکی تھی۔ حضرت حلیمہ کیا فرماتی ہے کہ حضور میری گود میں تھے اور میں نے جیسے میرے پھلیے میں قدم رکھا، کہاں قدم رکھا؟ گھر میں نہیں، حلیمہ کہتی ہے جیسے پھلیے میں میرے آنگن میں قدم رکھا، جتنے درخت سوکھے تھے سب ہرے بھرے ہو گئے، بن موسم کے پھل لگ گئے، ابھی تو قدم ہی رکھا ہے۔ تعجب تو تھا ہی نا حلیمہ کو ہر بات کا کہ خوشبو بھی آ رہی ہے، پتھر بھی چوم رہے ہیں، اونٹنی ان کی دہلیز پر ہے، اونٹنی کی کمزوری دور ہو گئی، ان کو لے کر کے بیٹھی، مجھ میں طاقت آ گئی، یہ برکت والا بچہ ہے۔ سمجھ نہیں سکی تھی کہ نبیوں کا سردار ہے، کیونکہ تصور ہی نہیں تھا نبی کا اس زمانے میں، حضور نے اعلان جو نہیں کیا تھا۔ اور ابھی تو گود میں شیر خاری کا زمانہ ہے، شیر خاری کا زمانہ ہے۔ جیسے قدم رکھا، بکری تھٹ سے کھڑی ہو گئی، بکری حلیمہ کو دیکھنے لگی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے جب بکری کو دیکھا نا تو اس کے تھنوں میں سے دودھ نچ نچ کر گر رہا تھا، تھن میں تو دودھ سوکھ گیا تھا کیونکہ اتنی بھوکی تھی وہ۔ لیکن جب حضور کو لے کے بیٹھی تو دل میں خیال آیا کہ حضور کو رکھ دوں جلدی سے اور دودھ دھو لوں۔ دل میں خیال آیا حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، کبھی حلیمہ اپنی جھوپڑی کو دیکھے کبھی سرکار کو دیکھے کہ وہ اتنا برکت والا بچہ اس جھوپڑی میں رکھوں کہاں، اس کی سیج کہاں سجاؤں۔ حلیمہ گر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، کبھی سرکار کو دیکھے، کیا ہے پھر میں کیڑی، ہائے ہائے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا یا رسول اللہ، میں کون سی جگہ تیری سیج سجاؤں، ایسی جگہ کہاں سے لاؤں کہ مصطفیٰ اے برکتی محمد امین تجھے رکھ سکوں۔ پھر بھی رکھا اپنی جھوپڑی میں، اپنے شوہر سے کا برتن لاؤ، بکری میں سے دودھ گر رہا ہے، برتن لے کر کے دھونے بیٹھی، برتن بھر گیا، کا دوسرا برتن لاؤ، وہ بھی بھر گیا، تیسرا برتن لاؤ، وہ بھی بھر گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ حلیمہ کہتی ہے میں دودھ دھوتے دھوتے تھک گئی، بکری دودھ دیتے دیتے نہ تھک گئی۔ حلیمہ کہتی ہے کھانے کے لیے میں تو خوش ہو رہی تھی، اس زمانے میں کھجور اور دودھ یہی خوراک ہوتی تھی، اور کبھی جاڑی روٹیاں ہوتی تھی جو کی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے تو تجارت شروع کر دی، اب اتنا دودھ میری بکریاں دینے لگی، اتنا دودھ دینے لگی کہ میں بہت بڑی تجارت بن گئی، مالدار ہو گئی۔ حلیمہ کی بکریاں بھی تھی۔ پھر سب نے دیکھا کہ حلیمہ کے پاس بہت برکت والا بچہ آ گیا ہے، حلیمہ کی تو کایا ہی پلٹ گئی، حلیمہ کی کایا پلٹ گئی۔ لوگوں نے کہا ایک دن صبح کو دروازے پہ دستک ہوئی، حلیمہ نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا حلیمہ میرا بچہ بیمار ہو گیا ہے، ذرا محمد امین کو لیا اور اس کا ہاتھ پھیر دے، آیا میرا بیمار بچہ شفا ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ حضور کو لے کر کے آئی، ننھی سی جان ہے، شیر خاری کا زمانہ ہے، حضور کے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کر اس بیمار بچے کے چہرے پر پھیرا، اسی وقت وہ تندرست ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ حلیمہ کہتی ہے دوسرا دن ہوا تو دیکھا لائن لگ گئی، سارے گاؤں کی عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے آ گئی، حلیمہ محمد امین کا ہاتھ لگا دیا۔ آپ کہتی میں نے سب کے چہروں پر ہاتھ پھیرتی رہی، اب یہ تو لوگوں کو عادت بن گئی، جب دیکھو جب بچے لے کر چلی آتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے میں تھکی کہ یہ دھندا کروں گی۔ حلیمہ نے اپنے آنگن میں حوض کھدوا لی، مسجدوں میں حوض ہوتی ہے نا، حوض کھدوا لی اور اس حوض میں پانی بھر دیا اور حضور کو گود میں لیا اور ننھے ننھے حضور کے قدموں کو لے کر کے حضور کے تلووں کو اس حوض میں دھو لیا، بھگا دیا اس میں۔ پھر جو بھی بیمار آتا حلیمہ کہتی ہے محمد امین کی ضرورت نہیں، اس حوض میں مصطفیٰ محمد امین کے تلووں کا دھون ہے، وہ لے جاؤ پیو تندرست ہو جاؤ۔ سب لے جاتے، حضور کے تلووں کا دھون پیتے تھے، تندرست ہو جاتے تھے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ میرے نبی کی شان ہے۔ اور اپنے جیسا کہنے والوں، جب ہم یہ بیان پڑھتے ہیں تو کیا یہ من گھڑت باتیں ساری، یہ ساری من گھڑت باتیں؟ تو تمہارا علم کیسا ہے؟ جاہلو، تم نے یہ باتیں نہیں پڑھی؟ اپنے جیسا کہنے میں ذرا بھی تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا؟ حلیمہ کے بچے جاتے بکریاں چرانے، بکریاں چرانے جاتے،
حضور کی عمر ہوئی 5 سال، 4 یا 5 سال کی عمر ہوئی. حضور نے کہا میں بھی امی حلیمہ یہ میرے بھائی کہاں جاتے؟ کہا بکریاں چرانے جاتے. کہا میں بھی جاؤں گا. حضور کو کہا جاؤ. بچوں سے کہا سنبھالنا، محمد امین ہے، کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، ان سے کوئی کام نہ کروانا. حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جب آپ چلے، واپس آئے شام کو بکریاں چرا کر، حلیمہ کے بچے گھبرائے ہوئے تھے. حضرت حلیمہ نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں گھبرائے ہو؟ کہا امی حلیمہ ہمیں حیرت ہے کہ جہاں دھوپ میں درخت ہے اس کا سایہ ادھر ہے، محمد امین ادھر کھڑے ہوتے تھے سایہ ادھر ہو جاتا تھا. محمد امین ادھر جاتے سایہ ادھر چلا جاتا تھا. اور جدھر جدھر سے ہم گزرتے تھے پتھر محمد امین پر درود و سلام پڑا کرتے. ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہم حیرت میں پڑ گئے یہ ماجرا کیا ہے. حلیمہ نے کہا چپ رہو، کسی سے نہ کہنا. یہ ساری برکتیں تو میں ان کے ساتھ دیکھتی رہتی. روزانہ جاتے تھے بکریاں لے کر آتے تھے. ایک روز دیکھا حضرت حلیمہ نے حضور کو تو بخار تھی. ضد کر گئی حضرت حلیمہ آج تمہیں جنگل نہیں جانے دوں گی بیٹے. اپنے بچوں سے کہا جاؤ تم جاؤ، آج محمد امین نہیں آئیں گے. انکار کر دیا. حلیمہ کے بچے گئے بکریاں چرا کر شام کو آ گئے. دوسرے روز حضرت حلیمہ کہتے میں نے ہاتھ لگایا تو بخار، تیسرے روز ہاتھ لگایا تو بخار، چوتھے روز ہاتھ لگایا بخار، 5ویں روز ہاتھ لگایا بخار. حضرت حلیمہ کہتی ہے 5 روز میں اڑ گئی، میں نہیں جانے دوں گی تمہیں بخار ہے. جب 5 دن ہو گئے، شام کا وقت ہوا، حضرت حلیمہ کے بچے روتے روتے آہو بکا کرتے کرتے آ گئے اور کہنے لگے امی حلیمہ وہ جو موٹی بکری تھی اس کو جنگل کا شیر اٹھا کر لے گئے. حضرت حلیمہ نے کہا میں برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، ہائے میں برباد ہو گئی. حضور کی عمر 5 سال کی. میرے آقا نے پوچھا امی حلیمہ کیوں سینہ پیٹتی ہے، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا محمد امین جنگل کا شیر بکری لے گیا ہے، قربان جاؤں. 5 سال کی عمر. حضور کیا فرماتے اے امی حلیمہ گھبرانے کی کیا بات ہے، اگر شیر بکری لے گیا ہے تو واپس لانے والا محمد دور تو نہیں. تم کہتے ہو کوئی اختیار نہیں، ابھی اعلان نبوت نہیں نے اختیار دے. جنگل کا شیر بکری لے گیا ہے. اب شیر کیا بکری لے جا کے سنبھال کے رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے یا گھر بساتا ہے؟ جو بچی رہے. اپنے بھائیوں سے پوچھا وہ شیر کہاں سے آیا تھا؟ انہوں نے کہا من الشرق، مشرق کی طرف سے. کہا چلو میرے ساتھ. گئے. جب گئے حضور پیچھے پیچھے سب لگ گئے. ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے اور حضور نے بلند آواز میں ننھی سی جان فرمایا یا ابل حارث، اے جنگل کے شیرو جلدی آؤ، محمد تمہیں بلا رہے ہیں. جملے بھی تو دیکھو کتنے پیارے ہیں. حکم ہے جلدی آؤ محمد تمہیں بلا رہے ہیں. 3 شیر بڑے بڑے گھاس میں سے اٹھے. حضور ننھا سا قد ہے، لمبا جبہ ہے، سر پہ امامہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے. آگے بڑھنے لگے، لوگ دور ہٹنے لگے، خلا بندی کر دی. محمد امین آگے نہ جاؤ وہ تم پر حملہ کر دے گا. حضور ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھتے گئے. بالکل قریب گئے، چیخیں مار دی لوگوں نے اے حلیمہ تیری برکت چلی گئی، تیری نعمت لٹ گئی، کوئی محمد امین کو بچا لے. جب حضور رکے وہ شیر قریب آئے. ان تینوں شیروں نے آ کر کے حضور کے قدموں میں اپنے سروں کو رکھ دیا، اپنے سروں کو رکھ دیا. حضور نے ننھی سی زبان سے کہا اے شیرو تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے میری امی حلیمہ کی بکری اٹھائی. ان شیروں نے اپنی زبان باہر نکالی، حضور کی جوتی مبارک کو لگائی، نالین کو لگائی تو اللہ نے زبان عطا کی. سارے سنتے ہیں. وہ شیر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اے محمد امین آپ روزانہ بکریاں لے کر کے جنگل میں آتے تھے، ہم گھاس میں چھپ چھپ کے آپ کی زیارت کیا کرتے تھے. آج 5 روز ہو گئے آپ جنگل نہیں آئے، ہم بڑے پریشان تھے. آخر جنگل کے جانوروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لے، چھڑانے کے لیے تو تشریف لائیں گے. کل کا جانور بھی جانتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن کیا کرے افسوس پڑھا لکھا جانور نہیں جانتا.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عاشقی کو سلامت رکھے، اور ہر آنے والی اللہ زندگی میں جتنے عید میلاد النبی کے موقع ہمیں میسر کرے، ہم اپنی ذات سے، اپنے مال سے، اپنے عشق سے جتنا ہو سکے اتنا بڑھ چڑھ کر کے حضور کی ولادت پاک کو مناتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد یا نبی سلام سلام علیکہ سلام، صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا، قبر سے اٹھتے ہی آیا تیرا نام لوں گا، یا نبی سلام یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہ العالمین دعاؤں کے قبول کرنے والے، رب نوازنے والے، نبھانے والے، سنبھالنے والے، ہماری بڑی بڑی لفظشوں کو نظر انداز کرنے والے، ہماری کوتاہیاں درگزر کرنے والے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم گنہگاروں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے والے، او غفور الرحیم تجھے آمد مصطفیٰ کا صدقہ، آمد مصطفیٰ کے صدقے ہمارے اٹھے ہوئے گنہگار ہاتھوں کی لاج رکھ، ہماری خالی ہاتھوں کو گور مخصوص سے لبریز کر دے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے پاک و صاف کر دے، آئندہ گناہ کرنے سے بچا لے، ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار کر دے، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، تیرے محبوب کا شیدائی بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، یا اللہ ہمارا سینہ نسبتوں کا خزینہ بنا دے، تیرے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے، ہمارے دل کو حقیقت میں عرش اللہ کر دے، ہمارا توکل باللہ کر دے، یا اللہ جو لوگ یہاں پر آئے جنہوں نے سنا سنایا ہے سب کی جائز مراد آمد مصطفیٰ کے صدقے پر، آمد مصطفیٰ کے صدقے ہماری خالی جھولیاں مرادوں سے لبریز کر دے، اور جس نے اس محفل کو سجایا ہے پروردگار عالم اس کی روزیوں میں بے پناہ برکت عطا فرما، یا اللہ جس نے 1 روپے سے خرچ کیا اس کو کروڑوں سے نواز، پروردگار عالم ہر آفت بلا مصیبت پریشانیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ احمد مصطفیٰ کے صدقے ہمیں علم لدنی عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہمارے جلسوں میں بہترین کامیابی عطا فرما، پروردگار عالم عشق رسول میں ڈوب کر ہمیں حضور کی نعت پاک اور حضور کی ثنا سننے کی توفیق رفیق عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الفاتحہ۔ اور جتنے بھی نعت خان حضرات آئے، جتنے بھی نعتیں پڑھی ہیں، پروردگار عالم یہ ثنا خان مصطفیٰ ہے، ان لوگوں کو دن دگنی رات چوگنی طرف ان کی آوازوں میں جان دے، آوازوں میں اثر دے، ان کے عشق میں اور برکت عطا فرما، ہر سنی کے بچے کو پروردگار عالم تو ثنا خان مصطفیٰ بنا، ہر ایک کے لبوں پر تیرے محبوب کے نغمے ہوں، ہم حضور کی تعریفیں بیان کرتے جائیں اور تو اور تیرا حبیب ہم سے راضی ہوتا جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں عاشق رسول کا مجمع ہو، جب بھی درود پڑھنے کی باری آئے ہر ایک کو توفیق دے، وہ اپنی نیند تھکان ٹھنڈک کو بھول کر جھوم کر تیرے محبوب پر درود بھیجے، بآواز بلند درود پاک پڑھے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔